الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات، دنیا کائنات میں مشروبات بڑھے لیکن کوئی مشروب، کوئی پانی زمزم کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دنیا کائنات میں پہاڑ بڑھے لیکن تمام پہاڑوں پہ اللہ رب العزت نے جبل احد کو فضیلت عطا فرما دی. دنیا کائنات میں شہر بڑھے لیکن مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کی عظمت کا کوئی شہر مقابلہ نہیں کر سکتا. دن سارے اللہ تعالیٰ نے بنائے لیکن ان تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو فضیلت عطا فرما دی. راتیں ساری تیرے رب نے پیدا فرمائی ہیں.
لیکن ان تمام راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو فضیلت عطا فرما دی۔ کتابیں بڑی دنیا کائنات میں، لیکن ان تمام کتابوں میں اللہ رب العزت نے وہ کتاب جو اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائی، قرآن کریم، اس کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ اکرام سارے ہی عزت والے، سارے ہی عظمت والے، سارے ہی شرف والے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیری عظمت کے اور تیرے مقام کے کیا ہی کہنے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سارے ہی مقرب ہیں، سارے ہی محترم ہیں، سارے ہی محتشم ہیں، لیکن آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا کوئی نبی، کوئی رسول مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسجدیں ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور یہ گھر سارے مسجدیں اللہ رب العزت کے ہی گھر ہیں، لیکن مسجد حرام کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرما دی۔ پتھر سارے تیرے رب نے ہی پیدا فرمائے ہیں، لیکن ان تمام پتھروں میں سے وہ کالا پتھر کے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، وہ تمام پتھروں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ بعینہ دوستو، اولادیں اللہ رب العزت نے ہی پیدا فرمائی ہیں۔ آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، آپ بھی بیٹوں والے ہیں، آپ بھی پوتوں والے ہیں، آپ بھی پوتیوں والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نواسے بھی پیدا فرمائے، نواسیاں بھی پیدا فرمائیں، حسب و نسب بھی لوگوں کو عطا کیے، خاندان بھی عطا کیے، کنبے، قبیلے، برادریاں بھی عطا فرمائیں، لیکن علی وجہ البصیرت، پورے عقل کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ اور پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے فضل سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ بیٹیاں ٹھیک ہے ساری محترم ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام لوگوں کی بیٹیوں سے افضل بھی ہیں، بہتر بھی ہیں۔ نواسے سبھی کے ہوں گے، لیکن جو نواسے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عطا کیے ہیں، وہ نواسے تمہارے تمام نواسوں سے افضل اور بہتر اور بالا اور اعلیٰ ہیں۔ داماد سبھی کے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت نے جو داماد اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیے، وہ تمام دامادوں سے بہتر ہیں۔ بیٹے سبھی کے ہوں گے، لیکن جو بیٹے اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے، وہ تمام بیٹوں سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، بالا ہیں۔ میں ان کی شان و عظمت کا اور ان کے مقام و مرتبے کا اور ان کے احترام کا کیوں نہ قائل ہوں اور کیوں نہ ان کا ذکر کروں کہ اہل بیت پیغمبر کے گھر والوں کی عزت میں اور پیغمبر کی گھر والیوں کی عزت میں اور پیغمبر کے نواسوں کی عزت میں اللہ رب العزت کا قرآن نازل ہوتا ہے، اور میرے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، پیغمبر کی جو گھر والیاں ہیں، پیغمبر کے جو بیٹے ہیں، پیغمبر کی جو بیٹیاں ہیں، پیغمبر کے جو نواسے ہیں، پیغمبر کی جو نواسیاں ہیں، فرمایا اللہ رب العزت نے ان سے گناہ کی پلیدگی کو دور کر دیا ہے اور ان کو ساری کائنات سے زیادہ پاکیزہ، طاہر، مطہر بنایا ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ قرآن کریم کی یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والیوں کا، آپ کے خاندان کا، آپ کی نواسیوں کا، نواسوں کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا، ان کے عزت اور شرف کا پتہ دے رہی ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں دوستو ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و عظمت کے حوالے سے
کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ صحابی رسول ہونا بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن ان کی عظمت کے کیا کہنے، جو پیغمبر کے لخت جگر بھی ہیں، پیغمبر کے خون بھی ہیں، پیغمبر کا خون ان کی رگوں میں دوڑتا بھی ہے، اور انہوں نے آمینہ کے لال کو دیکھا بھی ہے، نبی کے صحابی بھی ہیں، نبی کی آل بھی ہیں۔ پیغمبر کی آل اور پیغمبر کی اولاد اور پیغمبر کے نواسے اور پیغمبر کی نواسیاں قابل عزت اور قابل احترام ہیں۔ ان کی شان میں اللہ کا قرآن ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، اور کسی بندے کے بدبخت ہونے کے لیے، بد نصیب ہونے کے لیے، گستاخ اور لعنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے بغض رکھے۔ رحمت کائنات نے، آمینہ کے لال نے مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک مقام ہے جسے غدیر خم کہا جاتا ہے، رحمت کائنات نے لوگوں کو اکٹھا کر کے فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں سنو، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرے میرے گھر والے ہیں۔ یاد رکھنا محمد کریم علیہ السلام تمہیں نصیحت کرتا ہے، اذکرکم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میرے گھر والوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ان سے ہمیشہ حسن سلوک کرنا اور ان کے متعلق ہمیشہ اچھا گمان رکھنا۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے گھر والوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تمہیں اپنے گھر والے محبوب ہیں، تمہیں اپنے گھر والیاں محبوب ہیں، تمہیں اپنے بیٹے بیٹیوں سے پیار ہے، تمہیں اپنے نواسے اور نواسیوں سے محبت ہے۔ میرے نبی کو بھی اپنے بیٹوں سے محبت ہے، اپنی بیویوں سے محبت ہے، اپنے اہل بیت سے محبت ہے، اپنے گھر والوں اور گھر والیوں سے محبت ہے، اپنے نواسے اور نواسیوں سے محبت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے پیغمبر کے گھر والوں سے بھی محبت کرے۔ وہ بندہ اپنی محبت میں سچا نہیں ہو سکتا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں مخلص نہیں ہو سکتا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن پیغمبر کے گھر والوں سے بغض رکھتا ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا منافق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ کی اہل بیت سے محبت، اور فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے 6 طرح کے لوگ ہیں جن پہ میں لعنت کرتا ہوں اور دنیا کائنات میں سے ہر چیز کی ان پر لعنت ہے۔ اللہ کے نبی جی کون سے افراد ہیں؟ فرمایا والمستحل من عطرتی، میرے گھر والے، میرے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، ان کے متعلق غلط سوچ رکھنے والا، اس پہ اللہ کی لعنت، محمد کریم کی لعنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر والوں سے ہماری محبت ہے، اہل بیت سے ہمارا پیار ہے، اہل بیت سے محبت کرنا یہ میرا ایمان ہے، اہل بیت سے حضرات ہیں ان کا احترام کرنا یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عمل ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا نظریہ ہے، یہ میرا دین ہے، یہ میرا پیغام ہے۔ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کہ اہل حدیث اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، وہ انسان افترا بازیاں کرتا ہے، الزام تراشیاں کرتا ہے، بہتان بازیاں کرتا ہے، جو خام خواہ منہ پھاڑ کر کے کہہ دیتا ہے کہ اہل الحدیث اہل السنہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ ہم سے پوچھ ہماری محبت
محبت اہل بیت سے کیا ہے، ہماری ہر نماز میں اہل بیت کا ذکر ہے، ہمارے عقیدے میں اہل بیت تمہیں نظر آئیں گے، ہمارے نظریے میں اہل بیت نظر آئیں گے، ہمارے عمل میں اہل بیت نظر آئیں گے۔ ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں دوستو، نماز میں کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا کہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ مجھ سے پوچھ، میرے نزدیک کائنات کے سب سے بڑے محترم اور انعام یافتہ لوگ انبیاء کے بعد اہل بیت ہیں، کہ جن پہ اللہ رب العزت نے انعامات کی بارشیں نازل فرمائیں۔ صراط الذین انعمت علیہم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جنہیں نبی کریم علیہ السلام کا شرف صحابیت حاصل ہے، پیغمبر کے گھر والے ہیں، پیغمبر کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور دوستو تشہد میں کیا دعا پڑھتے ہو؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ جی ہم پہ سلامتی ہو اور نیکوکار بندوں پہ سلامتی ہو۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے بڑے نیکوکار، سب سے بڑے متقی پرہیزگار وہ نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت ہیں، پیغمبر کے گھر والے۔ اور پھر اس کے بعد درود شریف ہے، درود شریف پیغمبر کی آل ہے، پیغمبر کی اولاد ہے، آل نبی ہے، اولاد علی ہے۔ ہر نماز میں ذکر ہے، ہر نماز میں ذکر ہے، ہر تشہد میں ان کا تذکرہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمتیں نازل فرما آل محمد پر، محمد کریم علیہ السلام کی آل پر، پیغمبر کی اولاد پر، آل نبی پر، اولاد علی پر، یا اللہ رحمتیں نازل فرما۔ ہر نماز میں ہمارا ذکر ہے، ہر نماز میں ہمارا وظیفہ ہے، اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ وہی ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے کہا تھا۔ امام شافعی اپنی دیوان میں فرماتے ہیں، اپنی دیوان میں امام شافعی فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے اہل بیت تم سے محبت کرنا، اے پیغمبر کے گھر والوں تم سے محبت کرنا یہ ہر امتی پہ فرض اور واجب ہے، ہر امتی پہ لازم ہے۔ اہل بیت تمہاری محبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جتنی دیر تک تم پہ درود و سلام نہ بھیجے ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ جب تک اہل بیت کا نماز میں ذکر نہ کریں کہ ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ محبت ہم، ان کی محبت ہمارے یہاں فرض ہے، اور ان کی محبت پہ اجر بھی ہے، اللہ رب العزت کی جنت بھی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی بندہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آ جاتا ہے، حضرات پہاڑوں جیسے عمل لے کے آ جاتا ہے، روزے اس کے پاس ہیں، نمازیں اس کے پاس ہیں، حج زکوٰۃ صدقات و خیرات سبھی اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ایسے بندے کے حج، اس کے روزے، اس کی زکاتیں اس کے منہ پہ مار کر کے اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اسے یہ تو پتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، اسے یہ نہیں پتا جس ہستی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کی آل کا احترام بھی ہے، اس کی اولاد کا احترام بھی ہے۔ ہاں پیغمبر کے گھر والوں کا احترام، پیغمبر کے گھر والوں کا احترام میں کیوں نہ کروں؟ دوستو یہ گھر والے جس گھر میں رہتے ہیں، میری بات ذرا توجہ سے سنیے گا، پیغمبر کے گھر والوں کا میں احترام کیوں نہ کروں؟ یہ گھر والے جس گھر میں رہتے ہیں میرے نزدیک وہ گھر جنت ہے، جو رستہ اس گھر کو جاتا ہے وہ جنت کا رستہ ہے، جو مٹی ہے حضرات وہ جنت کی مٹی ہے، کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا مدینہ الرسول ہے، میرے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و بین منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے منبر سے لے کے میرے گھر کا
کا جو رستہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور میں تو اس گھر کا احترام کرتا ہوں، اس گھر کو جو رستہ جاتا ہے اسے جنت سمجھتا ہوں، اس مٹی کو جنت کی مٹی سمجھتا ہوں، اس رستے کو جنت کا رستہ سمجھتا ہوں، کہ اس گھر میں جو رہنے والے ان کی عزت کے کیا کہنے، یہ تو اس گھر کا احترام ہے نا، اس گھر میں جو رہنے والے ہیں ان کی عزت کے، ان کے احترام کے کیا کہنے۔ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے تیسرے پارے کی، جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ معاملہ کچھ اس طرح ہے، واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ نجران کے عیسائی رحمت کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کے، اپنی رسالت کے دلائل دیے، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، لیکن وہ عیسائی بڑے ڈھیٹ تھے، انہیں ڈھیٹ کے بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام بے شمار دلائل دیے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، فرمایا نبی اگر یہ تیری بات نہیں مانتے ان سے کہہ دیجئے مناظرے کی زبان نہیں سمجھتے، مجادلے کی زبان یہ نہیں سمجھتے، مباحثے کی زبان نہیں سمجھتے، تو ان سے پھر مباہلہ کر لے۔ مباہلے کا مطلب کیا ہے کہ آؤ تم بھی اپنے گھر والوں کو لے کے آؤ، تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کے آؤ، تم بھی اپنے بیٹوں بیٹیوں کو لے کے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے بیٹیوں کو لے کے آتے ہیں، اپنے آپ کو بھی لے کے آتے ہیں، پھر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو سچا ہے اس کو نجات عطا کر دے، یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت کر دے۔ اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ جب کسی معاملے میں بات صاف نہ ہو رہی ہو، لوگ تسلیم نہ کر رہے ہوں، ایک انداز یہ بھی ہے جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں نے جب یہ آیت مباہلہ سنی، انہوں نے کہا ہم تو مارے جائیں گے، نشان عبرت بن جائیں گے، قیامت کی صبح تک ہمارا برا ذکر ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ہم پہ لعنت نازل کر دے گا۔ انہوں نے مباہلے کا دوستو جو مسئلہ تھا نا اس کو چھوڑ دیا اور مباہلے سے توبہ کی، بلاخر جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف لائے، ایک چادر تھی، اس چادر کو تان لیا گیا، ایک چادر کو تان لیا گیا، چادر تان کر کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، سیدنا علی المرتضیٰ کو بلایا، رضی اللہ تعالی عنہن جمیعہ، ان کو بلا کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ جی میں آ گیا، اپنے آپ کو لے کے آ گیا، اپنے بچوں کو لے کے آ گیا، اپنے نواسوں کو لے کے آ گیا، اللہم اہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ جی یہ محمد کے گھر والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محمد کا اہل بیت ہے، یہ محمد کے گھر والے ہیں، یہ محمد کا خون ہے، یہ محمد کے لخت جگر ہیں، ان کی رگوں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون دوڑتا ہے، یہ آل رسول ہیں، یہ آل رسول ہیں، یہ آل نبی ہیں، ان پہ اللہ رب العزت نے صدقے کو حرام کر دیا ہے، یہ آل رسول آل نبی ان پہ اللہ رب العزت نے صدقے کو حرام کر دیا ہے، ان سے محبت کرنا لازم اور ضروری ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ساتھ فرمایا جو بدبخت ان سے بغض رکھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اہل بیت سے جو بغض رکھے گا، جو نفرت کرے گا، جو اپنے سینے میں کینہ کدورت رکھے گا، آمینہ کے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو دوستو یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دوں، ضمنی طور پر سمجھ لیجئے گا، شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو 4 بیٹیاں ہیں، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، بس
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تو 4 بیٹیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کیوں بلایا اور باقی 3 بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ شیعہ رافضی حضرات کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی ایک ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اہل بیت سے، پیغمبر کی بیٹیوں سے سب سے بڑی غداری ہے. پیغمبر کی بیٹیوں کا انکار. 4 بیٹیاں نبی کریم علیہ السلام کی، کہنا صرف ایک حضرت فاطمہ ہے. اب سوال ذہنوں میں گونجتا ہے کہ باقی 3 بیٹیوں کو بلایا کیوں نہیں گیا، باقی بیٹوں کو بلایا کیوں نہیں گیا؟ دوستو، علامہ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ نجران کے عیسائیوں کا جو واقعہ ہے یہ معاملہ سن 9 ہجری میں پیش آتا ہے، اور سن 9 ہجری میں پیغمبر کی 3 بیٹیاں دنیا کو الوداع کہہ چکی تھی، وہ موجود ہی نہیں تھی. اس لیے ان کو بلانا کیسے تھا؟ وگرنہ دلائل اور قرائن سے، قرآن و سنت کی نصوص شریعہ سے پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین. تو دوستو یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ کی قسم ہے جس طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کی بیٹی ہے، پیغمبر کے اہل بیت میں سے ہے، اسی طرح زینب بھی ہے، اسی طرح ام کلثوم بھی ہے، اسی طرح سیدہ رقیہ بھی ہے. اور اگر کوئی سیدہ فاطمہ کا پیغمبر کے اہل بیت سے انکار کرتا ہے وہ بہت بڑا بے وفا اور غدار ہے اور دھوکے باز ہے. لیکن اگر سیدہ فاطمہ کی آڑ میں وہ باقی 3 بیٹیوں کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی بہت بڑا منافق بے ایمان. بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر کوئی کہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کا اہل بیت نہیں، وہ بہت بڑا منافق ہے، بے ایمان، بے وفا ہے. لیکن اگر دوستو اگر کوئی پیغمبر کی سیدہ فاطمہ کے آڑ میں پیغمبر کی بیٹیوں کا، باقی 3 بیٹیوں کا، فاطمہ کی 3 بہنوں کا انکار کرے تو یہ بھی اہل بیت کی گستاخی نہیں تو اور کیا ہے. ہم نے اللہ کے فضل سے دل و جان سے قبول کیا ہے پیغمبر کے نواسوں کی عظمت کو، پیغمبر کے نواسیوں کی شان و عظمت کو. تو جہاں پہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما جمیعہ پیغمبر کے نواسے لگتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسوں کو بھی تسلیم کیا ہے، نواسیوں کو بھی تسلیم کیا ہے. وہاں پہ اللہ کے بندوں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی ذکر کیا کرو، وہ بھی اہل بیت ہے، وہ بھی پیغمبر کی نواسی ہے. حضرت امامہ بنت ابی العاص، ان کا ذکر کیوں نہیں؟ یہ اہل بیت کا جو بڑا ڈونگر چاہتا ہے نام لیتا ہے، اس سے پوچھ ذرا زینب کا ذکر کیوں نہیں؟ زینب کی بیٹی امامہ کا ذکر کیوں نہیں؟ صحیح بخاری ہے، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھا کر کے مسجد نبوی میں دوستو نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. فرض نماز ہے، فرض نماز ہے، فرض نماز ہے. اللہ کے نبی نے امامہ کو اٹھایا ہوا ہے، حالت قیام میں اٹھا لیتے ہیں، حالت رکوع میں بٹھا لیتے ہیں، حالت سجدہ میں زمین پہ بٹھا لیتے ہیں. دوسری رکعت کا قیام ہے، پھر امامہ کو اٹھا لیتے ہیں. تو دوستو میں ان نواسوں کو اللہ کے فضل سے تسلیم کرتا ہوں جو ان حالت نماز میں پیغمبر کی پشت مبارک پہ سوار ہوتے ہیں. وہ حسن و حسین جو پشت مبارک پہ سوار ہوئے، میرے نبی نے سجدے لمبے کر دیے، میرا نبی خطبہ دے رہا ہے، حسن و حسین آتے ہیں، اللہ کے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، ہم نے ان نواسوں کی عزت کو، عظمت کو تسلیم کیا ہے. تو دوستو ان نواسوں کے ساتھ جو زینب کی بیٹی امامہ، ان کی فضیلت کو بھی تسلیم کرو. ان کو کیوں نہیں مانتے؟ ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ زینب کا ذکر کیوں نہیں؟ سیدہ رقیہ کا ذکر کیوں نہیں؟ سیدہ ام کلثوم کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے وفا تو یہ ہے، محبت
محبت تو یہ ہے، پیار تو یہ ہے، الفت تو یہ ہے، عقیدت تو یہ ہے، احترام تو یہ ہے، ادب تو یہ ہے، اہل بیت کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ پیغمبر کی چاروں بیٹیوں کو تسلیم کیا جائے، سیدہ فاطمہ کی اولاد کو بھی تسلیم کیا جائے، سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم کی عزت و عظمت کو بھی تسلیم کیا جائے۔ اہل بیت کا ادب احترام تو یہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے محبت، آپ علیہ السلام کی بیٹیوں سے محبت، ساری بیٹیوں کی فضیلت اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ اس خطبہ جمعۃ المبارک کی دوستو مختصر گھڑیوں میں میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو چادر میں شخصیات آتی ہیں، جو چادر میں ہستیاں آتی ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق سنو میرا عقیدہ کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے محمد کریم کو تنگ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ فاطمہ جس کے بارے میں حضرت عائشہ کہا کرتی تھی مشیتھا مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ چال ڈال میں پیارے نبی علیہ السلام سے مشابہت رکھتی تھی۔ اور کہا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے استقبال کے لیے بیٹیوں سے محبت کرتے ہو نا، کرنی چاہیے، تمہیں اپنی بیٹیوں سے محبت ہے ہونی چاہیے۔ میرے نبی کو بھی اپنی چہتی لاڈلی آخری بیٹی سے، چھوٹی بیٹی سے بڑی محبت تھی۔ جب یہ تشریف لاتی میرے نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ دیا کرتے تھے، ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام جاتے، حضرت فاطمہ بھی استقبال کرتی، پیغمبر کی پیشانی مبارک کا بوسہ دیا کرتی۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی عزت و عظمت کو اس طرح بیان کیا، اور میں بھی کہتا ہوں میرے نزدیک فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہی نہیں بلکہ دنیا کی جتنی بھی عورتیں ہیں سبھی کی سردار سیدہ فاطمہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا، پیغمبر کی حدیث ہے، فرمایا دنیا کائنات کی تمام عورتوں میں سے بڑی بڑی متقی ہوں گی، بڑی بڑی نیکوکار ہوں گی، بڑی بڑی پرہیزگار ہوں گی، لیکن فرمایا دنیا کائنات کی تمام عورتوں میں سے 4 عورتیں سب سے بہترین ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل بالا اور بہتر ہیں۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام جی کون سی؟ فرمایا ایک حضرت مریم بنت عمران ہے۔ کہا دوسری کون سی؟ کہا خدیجہ بنت خویلد ہے۔ کہا تیسرے نمبر پر کہا آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی ہے۔ کہا چوتھے نمبر پر کہا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فاطمہ جنتی عورتوں کی بھی سردار ہے۔ سیدہ حذیفہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں میری اماں جی نے کہا جاؤ نبی کریم علیہ السلام کے پاس اور پیغمبر سے دعا کرواؤ۔ نبی کریم نے حذیفہ کے لیے دعا فرمائی اور ساتھ فرمایا سن حذیفہ، ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، پیغام لے کے آیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جی ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کی سرداری اللہ رب العزت نے حضرت حسن و حسین کو عطا فرما دی، اور جنت کی جتنی بھی عورتیں سب کی سرداری اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو عطا کر دی ہے۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق محبت کرتے ہیں، سیدنا عمر ابن الخطاب محبت کرتے ہیں۔ دوستو سنو ذرا، اللہ کی قسم ممبر رسول پہ کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہوں، یہ جو امت کے ذہنوں کو منتشر کیا جا رہا ہے، نوجوانوں میں خام خواہ دوستو الٹے سیدھے خیالات ڈالے جا رہے ہیں،
کہ صحابہ اکرام ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے نعوذ باللہ منکر تھے اور اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، حضرت فاطمہ کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس سے بڑا جھوٹ ہی کوئی نہیں جو کہے کہ حضرت ابو بکر حضرت فاطمہ سے برا سلوک کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ قول صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت داری، پیغمبر کی بیٹیاں، پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے نواسے، پیغمبر کی نواسیاں، اللہ کی قسم مجھے اپنی نواسیوں اپنی بیٹیوں سے زیادہ محبوب ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت صدیق اکبر کا یہ قول، اور امت کو جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کا حق وراثت مارا ہے، یہ بھی غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عام انسان کا حق مارنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیغمبر کی بیٹی کا حق مارے۔ کہ حضرت فاطمہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے بابا کی وراثت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کا مطالبہ کرنے کے لیے یعنی صدیق اکبر کے پاس آئیں اپنے بابا کی وراثت میں سے حصہ لینے کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں دیا۔ سنو کیوں نہیں دیا؟ پوچھو تو صحیح، ہم سے سنا ہوتا، ہم سے کہا ہوتا، اوروں سے سنتے رہے، اوروں سے کہتے رہے، سنو تو صحیح کیوں نہیں دیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں اور بڑی محبت میں کہا پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مجھے اپنی بیٹیوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، لیکن یاد رکھ میں تجھے نبی کریم علیہ السلام کا جو وراثت کا حق نہیں دے سکتا، باغ فدق سے تیرا حق نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ کہا تیرے ہی بابا محمد کریم نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پیغمبروں کی جماعت نہ کسی کے وارث بنتے، نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے، مالی طور پر ہم ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آپ کے بابا نے فرما دیا تھا، آپ کے بابا کا یہ حکم ہے کہ میری وراثت تقسیم نہیں ہوگی، میری وراثت صدقہ ہے، تو اس لیے آپ کا باغ فدق میں حق نہیں بنتا، ویسے آپ جو چاہے لے لیں، آپ کے لیے سارے دروازے کھلے ہیں۔ بڑے پیارے انداز میں سمجھا ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے کوئی ایک بول بولا ہو، کوئی ایک جملہ بولا ہو صدیق اکبر کے خلاف تو وہ بتلا دیا جائے۔ جھوٹ بولتا ہے جو بدبخت کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کو دھکا دیا، اس وجہ سے فاطمہ کی وفات ہوتی ہے۔ دنیا کائنات میں اس سے بڑا بہتان کوئی نہیں، الزام کوئی نہیں۔ ان الزاموں سے اور ان بہتان بازیوں سے اپنے آپ کو نکالو، تحقیق کے میدان میں آؤ، ریسرچ کے میدان میں آؤ۔ یہ دین ہے، کوئی مذاق نہیں ہے کہ جو چاہے کہتا پھرے، اور تم اتنے سادے نہ بنو کہ جو کوئی چاہے کہتا پھرے اور تم مانتے پھرو۔ پوچھو تو صحیح کسی سے، کون سی حدیث میں، کون سی آیت ہے، کون سی دوستو دلیل ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی فاطمہ کو دھکا دیا ہو؟ وہ تو صحابیات کے، ازواج مطہرات کے، پیغمبر کی بیٹیوں کے، پیغمبر کی بیویوں کے، پیغمبر کی نواسیوں کے، پیغمبر کے نواسوں کے فضائل کے، ان کے احترام کے اتنے زیادہ معترف تھے کہ تم بھی اتنے معترف نہیں۔ سیدہ فاطمہ کون ہے؟ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی والدہ محترمہ، اور پوچھتے ہو حضرت حسین کون ہے؟ اہل حدیث کی نظر میں، اہل سنت کی نظر میں حضرت حسین کون ہے؟ حضرت حسن کون ہے؟ ہاں حضرت حسین وہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسین ہے، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین۔ سنتا جا رہا اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ خام خواہ الزام تراشیوں سے اپنا وقت ضائع نہ کر، اپنے عمل برباد نہ کر۔ جس کا جی چاہتا ہے
منہ کھول کے کہہ دیتے ہیں وہابی تے حسین نو ماندا ہی نہیں. بیڑا غرق تیرا بدبختہ, اتنا بڑا جھوٹ, وہابی تے علی نو ماندا ہی نہیں. یہ اہل حدیث اہل بیت کو مانتا ہی نہیں ہے. سن ذرا حسین کون ہے. الحسین منی وانا من الحسین. پیغمبر نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم انی احبہ, یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, حسن و حسین سے. اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر. واحب من یحب, اور ہر اس بندے سے محبت کر جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو حسن و حسین سے محبت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا سیدنا حسین کے بارے میں, سیدنا حسن کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ, یہ دونوں میرے پھول ہیں, میں ان سے خوشبو محسوس کرتا ہوں. یہ اپنے نبی کے مشابہ ہیں. کوئی چہرے سے لے کے ناف تک اپنے نانے سے ملتا ہے, کوئی ناف سے لے کے 200 گھٹنوں تلک ٹخنوں تلک اپنے نانے سے ملتا ہے. یہ وہ حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہم جمیعہ, جن کی محبت میرا ایمان ہے, جن سے پیار کرنا میرا عقیدہ ہے, میرا نظریہ ہے. میں ان سے محبت کیوں نہ کروں. حسین وہ ہے کہ جس کے نانے نے اس کو گڑتی دی ہے. حسین وہ ہے نانے نے اس کا نام رکھا ہے, نانے نے اس کا عقیقہ کیا ہے. حسین وہ ہے جس کے نانا محمد کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں فرمایا ہے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, یہ میرے پھول ہیں. مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں, کریا کریا, نگر نگر, چوکی چوکی, بستی بستی, محلہ محلہ بیان کرتا ہوں. اور اللہ کے فضل سے اس بیان کرنے میں ہمارے سینے میں کوئی گھٹن نہیں ہے. حسین کون ہے؟ شہید کربلا مانتا ہوں. حضرت حسین کو شہید کربلا بھی ہیں, مظلوم کربلا بھی ہیں. پیغمبر نے گڑتی بھی دی ہے, پیغمبر نے عقیقہ بھی کیا ہے, پیغمبر نے نام بھی رکھا ہے. جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, جنت کے پھول ہیں, میرے نبی کے شہزادے ہیں, میرے نبی کے پھول ہیں. حسین محمد سے ہے اور محمد حسین سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ان سے محبت کرے گا یا اللہ تو ان سے محبت کر, جو ان سے بغض رکھے گا اللہ تو ان سے بغض رکھ. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے, ہمارا تو یہ نظریہ ہے. پیارے حسن, پیارے حسین, پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پیاری فاطمہ, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم جمیعہ, سارے محترم. لیکن ان کی آڑ میں دوستو ازواج مطہرات کا انکار کرنا یہ کون سی امانت اور دیانت ہے. حضرت حسن حسین کا نام لے کر کے ازواج مطہرات, وہ بھی پیغمبر کی گھر والیاں, وہ بھی پیغمبر کا اہل بیت, ان کو برا بلا کہنا یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا ایمان ہے. اپنے عقیدے کی خیر منا, اپنے نظریے کی خیر منا. تیرا نظریہ, تیرا عقیدہ غلطی کی طرف جا رہا ہے. ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں, حضرت حسن و حسین بھی اہل بیت ہیں, پیغمبر کے نواسے نواسیاں بھی اہل بیت ہیں, پیغمبر کے بیٹے بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی اہل بیت ہیں, اہل رسول ہیں. دوستو نبی کریم علیہ السلام کے محبوب اور پیارے ہیں. ان میں سے ہر کسی سے محبت کرنا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبتہم عندنا فرض, ان سے محبت کرنا ہم پہ فرض ہے, بلکہ فرمایا فرض واجب. حالانکہ فرض کا معنی بھی وہی ہے, لیکن فرماتے ہیں فرض ہے, واجب ہے, اور ان کی محبت میں اجر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین کی عزت و عظمت کے ذکر کیے. اور آخر میں دوستوں میں عرض کر دوں واقعہ کربلا کی آڑ میں, واقعہ کربلا کی آڑ میں جو دیگر مسلمانوں کو اور جو دیگر امتیوں کو اور جو دیگر صحابہ اکرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین ان پہ تبرہ کیا جاتا ہے, یہ قطعاً جائز نہیں ہے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا
کچھ نہ کچھ اشارہ نبی کریم علیہ السلام سے ملتا ہے کہ آپ کو زندگی مبارک میں معلوم ہو چکا تھا رب العزت کی طرف سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو معاملہ اور واقعہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، بڑی بے دردی سے سیدنا حسین ابن علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیا گیا، کوئی شک نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کا سپاہی ہے، دین کا داعی ہے، دین کا سپاہی ہے، اور لعنت خدا کی ان لوگوں پر کسی معین شخص کا نام لیے بغیر متفقہ عقیدہ، اجماعی عقیدہ اور دوستو مجموعی انداز میں لعنت ہر اس شخص پر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک ہوا یا ان کی شہادت میں وہ راضی اور خوش ہے۔ اور ہمارا ایسے بندے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، ہمارا ایسے ظلم سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، ہر اس پہ لعنت ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک ہے اور اس قتل میں خوش ہے۔ امام شافعی نے بھی یہی کہا ہے، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہی کہتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ کو بتلایا گیا نبی کا نواسہ شہید ہو گیا ہے، حضرت ام سلمہ نے کمنٹس دیے کہ اللہ رب العزت ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو نار سے بھر دے جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے، اور تیرے رب نے کیا بھی ہے۔ ان قاتلین میں سے ایک بدبخت کا نام جس کو عبید اللہ بن زیاد کہا جاتا ہے، جسے دنیا ابن زیاد کے نام سے جانتی ہے۔ سارے واقعے کی طرف دوستو میں جانا نہیں چاہتا، انتہائی اختصار سے اشارہ کر رہا ہوں۔ ابن زیاد جو قاتلین حسین میں سے شامل تھا، اس کا انجام کیا ہوا، اور ہر وہ بندہ جو حضرت حسین سے بغض رکھتا ہے اس کا انجام گنونا اور خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت آخرت میں جو اسے پکڑے گا وہ پکڑے گا، دنیا میں اس کا انجام بڑا ہی خطرناک۔ عبید اللہ بن زیاد جب مرتا ہے، اس کی کھوپڑی لائی گئی، اس کی کھوپڑی دوستو لائی گئی، اچانک ایک سانپ آتا ہے، جامع ترمذی میں یہ واقعہ موجود ہے، سانپ آتا ہے اور بھی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ساری کھوپڑیوں کو چھوڑ کر کے ابن زیاد کے نتنوں میں داخل ہوتا ہے، ابن زیاد کے نتنوں میں داخل ہوتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر داخل ہوتا ہے، پھر نکلتا ہے۔ 3 دفعہ یہ ایسا معاملہ ہوا گویا کہ سانپ بھی کہہ رہا تھا کہ سانپ دوستو اللہ رب العزت نے ایک عجیب اور موذی مخلوق پیدا کی ہے۔ دنیا کائنات میں بندر اور خنزیر بھی ہوں گے، دنیا کائنات میں بڑے بڑے موذی جانور بھی ہوں گے، لیکن ان تمام موذی جانوروں میں سے سب سے بڑا موذی جانور انسان وہ ہے جس نے حضرت حسین کو شہید کیا، جو اس ظلم میں شریک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا خون بہایا ہے۔ 61 ہجری ہے، ہفتے کا دن ہے، 10 محرم بھی ہفتے کو زمانہ پھر پھرا کے اسی معاملات پہ لوٹ رہا ہے۔ 10 محرم ہے، یوم عاشور ہے، 61 ہجری ہے، پیغمبر کے نواسے کو اور نواسے کے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ تو جنتوں میں ہیں، وہ تو اعلیٰ ہیں، وہ تو بالا ہیں، وہ تو عزتوں عظمتوں کے مالک ہیں، وہ تو اپنے نانے سے اسی وقت جا ملے تھے، لیکن جنہوں نے یہ ظلم و ستم توڑا ہے وہ آج بھی جل رہے ہیں، قیامت تک جلتے رہیں گے، اور دوستو قیامت کے بعد ان کا انجام پہلے انجام سے خطرناک۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ محبت ہے، اور جو حضرت حسین کے بارے میں غلط رویہ رکھتا ہے میری اس کے بارے میں کوئی محبت نہیں ہے۔ اور دوستو سن لو، 2-3 منٹ شاید اوپر ہو جائیں، دوستو سن لو، ہمیں کیوں بدنام کیا جاتا ہے، ہمیں کیوں کہا جاتا ہے، ہم پہ کیوں الزام تراشیاں لگائی جاتی ہیں،
کی جاتی ہیں، یہ حسین کو نہیں مانتے، جس کا جی چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے یہ حسن کو نہیں مانتے، یہ علی کو نہیں مانتے، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ فاطمہ کو نہیں مانتے۔ جمعے کا وقت تھوڑا تھا، نہیں تو میں تمہیں بتلاتا کہ حضرات اصل ماننے والے کون ہیں، اور اہل بیت کے پردے میں اہل بیت کے غدار کون ہیں، تمہیں بتلاتا میں اہل بیت کے پردے میں اہل بیت کے غدار کون ہیں، اور حقیقی معنوں میں اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں حضرات جاگزی کرنے والے کون ہیں؟ ہاں، ہم تعزیہ نہیں نہ نکالتے، ہم تابوت نہیں نکالتے، ہم جلوس نہیں نکالتے، ہم 10 محرم کو قبرستانوں میں نہیں نہ جاتے، اپنی بیٹیوں کو لے کے، اپنی بہوؤں کو لے کے، اپنی بیویوں کو لے کے 10 محرم کو قبرستانوں میں نہیں جاتے اور لوگوں کی آوارہ نظروں کی زینت نہیں بنتے، کچیاں ٹھوٹیاں ہم نہیں بڑھتے، اپنے بچوں کو گھوڑے کے نیچے سے نہیں گزارتے، اور گھوڑے کی رالوں اور اس کے تھوک سے بنا ہوا مشروب اور بنی ہوئی حلیم ہم نہیں کھاتے۔ ہم دوستو یا علی مدد کے نعرے نہیں لگاتے، یا علی مشکل کشا کا نعرہ ہم نہیں لگاتے، لبیک یا حسین کا نعرہ ہم نہیں لگاتے، اس لیے نہیں لگاتے، یہ عقیدہ نہ حسین نے دیا ہے، نہ حسین کے نانا جناب محمد کریم نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دیا ہے تو بتلاؤ۔ حضرت حسین نے کہا ہو کہ تم کہنا لبیک یا حسین، ہر مشکل کا علاج ہے۔ اگر دیا ہے، شیر خدا اسد اللہ الغالب نے اگر کہا ہے کہ تم کہنا یا علی ہم تیرے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے وابیب تیرے ہیں، اگر کہا ہے تو بتلاؤ۔ شیر خدا نے اگر کہا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما فاطمہ، یہ عربی عبارت لکھی ہوتی ہے بعض مقامات پہ کہ جس کا مطلب ہے میرے لیے یہی کافی ہے، میں انہی کو مانتا ہوں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ، ان کے 2 بیٹے اور حضرت علی۔ اگر حضرت علی نے کہا کہ نادی علی جن، لکھا ہوتا ہے گاڑیوں پہ علی کو پکارنا، نادی علی جن مظہر العجائب، علی ہر عجیب چیز کا مجموعہ ہے، تو جہاں بھی پکارے گا علی تیری مدد کے لیے آئے گا۔ اگر یہ کسی حدیث میں، کسی تاریخ میں، کسی عقیدے میں، کسی نظریے میں ہمیں ملتا ہے تو بتلاؤ، نہیں ملتا تو پھر دین وہ قبول کرو، اسلام وہ قبول کرو، دوستو شریعت وہ قبول کرو جو نبی کریم علیہ السلام نے دی ہے، جو حضرت علی نے دی ہے، جو حضرت حسین نے دی ہے۔ یہ کجیاں ٹھوٹیاں باندھنا، یہ سبیلے لگانا، یہ شربت دوستو لوگوں کو پلانا، پیغمبر کا نواسہ تڑپ گیا پیاس میں، پیغمبر کا نواسہ تڑپ گیا دوستو بھوک میں، اور امت کو نئے نظریہ، یہ سبیلے، یہ کجیاں، یہ ٹھوٹیاں، یہ حلوے، یہ حلیمے، یہ سارا کچھ شریعت نہیں، حسین کا دین نہیں، علی کا طریقہ نہیں، محمد کریم علیہ السلام کے دین میں نہیں، اللہ کے قرآن میں نہیں ہے۔ اگر ہے تو بتلاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔